اور اہل تبلیغ ان کی دنیا وجاہت ہے، وجاہت۔ یہ حب جاہ کے ڈسے ہوتے ہیں، یہ وجاہت کے ڈسے ہوتے ہیں۔ شیطان کو پتا ہے یہ مال کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یہ زنا شراب کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یہ جوئے کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ انہیں مار دیتا ہے، انہیں وجاہت کا طلبگار بناتا ہے، عزت کا طلبگار بناتا ہے، سر اونچا رکھنے کا طلبگار بناتا ہے۔ وجاہت کی طلب انسان کو ایسے ہی ہلاک کرتی ہے ایسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کو ہلاک کرتا ہے۔ معذبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو باتیں تمہارے دین کو ایسے برباد کریں گی، اتنا برباد کریں گی کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا برباد نہیں کر سکتے جتنا دو باتیں تمہیں برباد کریں گی، ایک مال کی طلب اور ایک وجاہت کی طلب۔ دھیان سے سنو، تمہیں شیطان شراب کی دعوت نہیں آ کر دے گا۔ تم نے خواب بھی دیکھ لیا نا کہ شراب پی رہے ہو تو تم استغفر اللہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھے، ہائے 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 کتنا گندا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا میں شراب پی رہا ہوں۔ لیکن تمہیں وجاہت کی مار دے گا، تمہیں عزت نفس کی مار دے گا، تمہیں بڑا بننے کی مار دے گا، اور تمہیں تمہارے دین کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ معذبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ کروڑوں انسان ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے، مٹ جانے والے گھر کے پیچھے۔ تمہیں اللہ نے اس دین کے پیچھے لگایا جو نور ہی نور ہے، قرآن نور ہے، محمد مصطفیٰ نور ہیں، اللہ نور ہیں۔ یہ تین نور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محنت کرو گے تو جمع فرمائے گا، تمہیں سراپا نور بنائے گا، تمہیں روشنیوں والا بنائے گا، تمہیں روشن فرمائے گا۔ جب یہ روشنیاں تمہارے اندر جلیں گی اور یہ چراغ فروزہ ہوں گے تو پھر دنیا کے اندھیرے چھٹیں گے۔ دنیا پہ رحم کھاؤ، دنیا میں پھرو کہ آج اندھیرا ہے۔ اگر چراغ ایک ہی کمرے میں چل رہا ہو، شمع ایک ہی کمرے میں چل رہی ہو، بلب ایک ہی کمرے میں چل رہا ہو، تو دنیا کے اندھیرے اور راستوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ تم میں ایک ایک بچہ اور ایک ایک عالم یہ جلتا چراغ ہے، یہ چمکتا سورج ہے، یہ مسکراتا چاند ہے، یہ جھلملاتا ستارہ ہے۔ جیسے ستارے حرکت میں ہیں، جیسے چاند حرکت میں ہے، جیسے سورج حرکت میں ہے، اللہ کے واسطے حرکت میں آؤ، حرکت میں آؤ، حرکت میں آؤ کہ تمہاری روشنیوں سے دنیا کے اندھیرے چھٹیں گے۔ یہ اندھیرے سورج نہیں ہٹا سکتا، یہ اندھیرے بادشاہ نہیں دور کر سکتے، یہ اندھیرے دھن دولت سے دور نہیں ہوتے، یہ اندھیرے تمہارے ذریعے سے دور ہوں گے۔ تم چمکتے چراغ ہو، تم روشن دیے ہو، تم جگمگاتے ستارے ہو، تم مسکراتے چاند ہو، تم چمکتے سورج ہو۔ تمہارے ذریعے سے یہ اندھیرے دور ہوں گے۔ اپنی قدر کو جانو، اپنی قدر کو پہچانو، اپنے آپ کو دنیا کا طلبگار نہ بناؤ، دنیا کی دوڑ میں مت شریک ہو، وجاہت کے طلبگار مت بنو۔ سنو اس ممبر کے طلبگار نہ بننا، یہ ممبر بھی کرسی کے برابر ہے۔ اس ممبر کے طلبگار نہ بننا، یہ ممبر بھی وزارت سے زیادہ خوفناک ہے، یہ ممبر صدارت کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے، یہ ممبر ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے، یہ چیئرمین کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے۔ نیوے رہنا، کسی سرنگوں کی سٹہنی، کسی سرنگوں سٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تم جھکو گے اللہ اٹھائے گا، تم اٹھنا چاہو گے اللہ گرائے گا، تم بلندیاں مانگو گے اللہ پستیوں میں دھکیل دے گا، تم پستیوں میں چلو گے اللہ بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اس دین کا مقصود اور منتہا نہ ممبر ہے، نہ وجاہت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، نہ مال ہے۔ اس سارے کا مطلوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو اللہ۔ کون اللہ؟ الحی اللہ۔ کون اللہ؟ القیوم اللہ۔ کون اللہ؟ لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ۔ کون اللہ؟ له ما في السماوات وما في الارض اللہ۔ کون اللہ؟ من ذا الذي يشفع عنده
الا باذن اللہ. کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا وہ اللہ مطلوب ہے. کون؟ عالم الغیب والشہادہ. کون؟ هو الرحمن الرحیم. کون؟ هو اللہ الذی لا الہ الا کون؟ الملک القدوس. کون؟ السلام المؤمن. کون؟ المهيمن العزیز الجبار المتکبر. کون؟ اللہ الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الودود الحكيم الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. كون الله سبح لله ما في السماوات والأرض. كون الله وهو العزيز الحكيم. كون الله له ملك السماوات والأرض. كون الله يحيي ويميت. كون الله وهو على كل شيء قدير. كسى الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كسى الله وهو بكل شيء عليم. كسى الله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كسى الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كسى الله وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. كسى الله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. کیسا میرا رب، کیسا تمہارا رب، کیسا کائنات کا رب. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. وہ اللہ تنزیل ممن. کون اللہ خلق الارض والسماوات العلی. الرحمن کہاں علی العرش استوى. کیسا له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. اللہ لا الہ الا هو. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأين تصرفون. یہ تمہارا اللہ ہے. ہاں یہ اللہ فقہی کتابیں پڑھنے سے حدود قیود سمجھو. حدود قیود کا سمجھنا فرض ہے. لیکن دل کے تاروں پہ اللہ چھڑے. دل کے تاروں پہ اللہ چھڑے. روح کے نغمے اللہ بن جائیں. دل کی کہانی اللہ بن جائے. اول آخر اللہ بن جائے. اس کے لیے کنز قدوری کافی نہیں ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری دروش منصورینو. منصور حلاج خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر. سکھری دروش منصورینو. ان ٹھپ رکھ. ارے پنجابی سمجھتے ہو؟ ان ٹھپ رکھ. کیا ان ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. ہاتھی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتابیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کی نفی نہیں کر رہے. وہ تمہیں اصل منزل بتا رہے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. وہ تمہیں اس اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو تمہارے دل دماغ میں اتر جائے، دل کی تاروں میں چھڑے اور تمہارا دل مر مٹے اللہ پر. تمہارا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سوچنا اللہ کے لیے، لکھنا اللہ کے لیے، پڑھنا اللہ کے لیے، رونا اللہ کے لیے، ہنسنا اللہ کے لیے، مسکرانا اللہ کے لیے، آہ اللہ کے لیے، تڑپ اللہ
کے لیے، کسک اللہ کے لیے، تیس اللہ کے لیے، مچلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے۔ اللہ تمہارا مطلوب بن جائے، جو شرق میں اللہ، جو غرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، فوق بھی اللہ، تحت بھی اللہ، للہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق قوله الحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل وهو الحق من ربهم۔ وہ ذات تمہارے دل میں اترے، تم صرف خشک مضمون پڑھ کے ایک مناظرے کرنے والے عالم نہ نکلو، بلکہ تم تڑپنے والے، درد والے، رونے والے، مچلنے والے، بے قراریاں آہیں تمہارا درس بن جائیں، رونا تمہارا ہنسنا بن جائے، آنسو تمہاری بارش بن جائے، اور ٹپ ٹپ تمہارے لیے چھم چھم برسات بن جائے، اور جدھر کو گزرو نور ہی نور پھیلتا چلا جائے، جدھر کو گزرو خوشبوئیں پھیلاتے چلے جاؤ، جدھر کو گزرو تمہارے لیے ہدایت کی ہوائیں چلنے کا تم سبب اور سامان بن جاؤ، کہ تمہارا دل اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے۔ اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لما دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجڑ میل سم کے مر پوسا، یہ بھی خواجہ غلام فرید ہے۔ فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، محبوب کی تلاش میں ہوں، تیرے کوچ اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، اللہ 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 مطلوب بن جائے، دل کے تاروں پہ چھڑ جائے۔ تم لوگ مدرسے والے، میں بھی مدرسے والا ہی ہوں، کہ مجھے باہر کا نہ سمجھنا، ورنہ کہو گے یہ مدرسوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ تم سے زیادہ میری زندگی مدرسوں میں گزری ہے۔ ہاں تم خشک ہو، خشک، دل کے چشمے تمہارے سوکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ہر جگہ لگے گا، لیکن عام طور پر دل کے چشمے خشک ہیں۔ چمن میں بہار کوئی نہیں ہے، پھولوں میں مہک کوئی نہیں ہے، حالانکہ تم ہی گلستان ہو، تم ہی چمن ہو، تم ہی چشمے ہو۔ اس دل کو عادی بناؤ، یہ اللہ کے لیے تڑپ ہے۔ ایک عورت کی محبت نے مجنو کو امر کر دیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے جب تک کتابیں پڑھائی جائیں گی اس کے نوحے سنے جائیں گے۔ ایک لیلا کے پیچھے وہ ایسا مشہور ہوا کہ آج بھی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافَحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بلا كل ما قرت به العين طائع ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائع لسلمت تسليم البشاشة أو الزخاء إليها صدا من جانب القبر صائع حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غد نظيرها وكنت إذا ما زرت ليلى تبركعت لقد رابني منها اليوم صفورها۔ ایک عورت پائے سگبوسید مجنو، یہ تو تمہیں مجنو کے اشعار سنائے تھے، خود اس کے اپنے ایک فارسی کا سنو۔ کسی فارسی شاعر نے کہا پائے سگبوسید مجنو خلق پرسد اینچ سود۔ لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا، ارے کتے کے پاؤں چوم رہا۔ لوگوں نے کہا ارے دیوانے، ارے پاگل، ناپاک کو چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں پہ تو مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ تو مجنو نے کہا گفتگاہے این سگے در پھول لیلا رفتہ بود۔ ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتا حب الذکر کے فلیلمن اللبم۔ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ ہاں کرو ملامت،
لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا۔ ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے، تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں۔ ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو۔ اللہ کو بیضابی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتق ہے کہ جامد ہے، اسی پر ہی 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے۔ ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کتانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا، وہ اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا، انہوں نے محل دیکھا بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ، چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن مہمان رکھا، 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، وہ ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا۔ تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا۔ میرے عزیزوں، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو، تمہارے ہی ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے، تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو، اسے لے کے پھرنے والے بنو۔ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں، یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے۔ دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جان فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے، آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ ساری چیزوں پہ اللہ اس کے رسول کو آگے کرو، آگے کرو۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به یا ابا سفیان جئتكم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ہم بھی پیار کرنے والے بنے، اللہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کرنے والے بنے۔ لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ واہ واہ، لعمرک، کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم۔ لعمرک، اے میرے حبیب، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحا تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین،
تو میرا رسول ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. قرآن گواہیاں دے رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ طه. یہ کون ہے؟ یہ یاسین. یہ کون ہے؟ محمد. یہ کون ہے؟ احمد. یہ کون ہے؟ قاسم ابو القاسم. یہ کون ہے؟ ماہی. یہ کون ہے؟ حاشر. یہ کون ہے؟ عاقب. یہ کون ہے؟ فاتح. یہ کون ہے؟ ابو القاسم. یہ کون ہے؟ شاہد. یہ کون ہے؟ مبشر. یہ کون ہے؟ نذیر. یہ کون ہے؟ داعی الی اللہ. یہ کون ہے؟ سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز علیہ. یہ کون ہے؟ حریص علیکم. یہ کون ہے؟ رؤوف. یہ کون ہے؟ رحیم. یہ کون ہے؟ مزمل. یہ کون ہے؟ مدثر. یہ کون ہے؟ ناصر. یہ کون ہے؟ منصور. یہ کون ہے؟ ہادی. یہ کون ہے؟ مہدی. یہ کون ہے؟ عامر. یہ کون ہے؟ ناہی. یہ کون ہے؟ رشید. یہ کون ہے؟ منصور. کون ہے؟ رحمت للعالمین. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیر. یہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے. تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے جھلکتی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. خوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے. آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی. آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی. آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں. جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو. صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ، مجنونانہ، والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے، اترتا چلا جائے. اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے. وہ اندھیرے باطل کی جس شکل کے ہوں گے، جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے، روشنی کے مینار بنو گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے، جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کو استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا، اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں تک پہنچایا. آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو. دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے. دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اب ممبر بھی
وجاہت کی چیز بن جائے گا، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا، اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، میں ممبر پہ بیٹھوں، کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے۔ اب لوگوں کے سامنا، مجموعوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں، یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے، جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، منصب سے بچو بچو بچو، اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا، چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا، اسے بیچو نہیں۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا، 18 برس ان کے درس میں بیٹھتا رہا، 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں، انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا، ان کا واہ واہ، پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا، انہوں نے فرمایا ابھی لو، گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھیں ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی، ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا۔ ہاں، میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار۔ ہاں، ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں، نہ وجہ۔ ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے۔ میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی، مجھے یہ کتاب دی جائے، میں نے وہ نہیں لینی، میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا، وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں قدوری پہ ٹرخا دیا۔ یہ پڑھانے والوں کے لیے شیطان کا داؤ ہے کہ وہ بڑی کتابوں میں وجاہت دکھاتا ہے، میں جلالین پڑھاؤں گا، بخاری میں پڑھاؤں گا، مشکات میں پڑھاؤں گا اور مسلم میں پڑھاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے کنز، میں نے کنز نہیں پڑھانی اور میں نے قطبی نہیں پڑھانی۔ ہاں، ان کو شیطان یہ تھوڑا ہی آ کر کہے گا شراب پیو اور جوا کھیلو اور گانا سنو، یہ تو بازاری لوگوں کو جا کر کہے گا شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو، انہیں یہ مار دے گا۔ دیکھنے میں دین ہوگا اور اندر میں دنیا ہوگی، دیکھنے میں ہدایت پڑھائی جا رہی ہے اور اندر میں وجاہت کی طلب ہو رہی ہے۔ اللہ کی نسبت پر نورانی قاعدہ بھی مل جائے تو بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر تمہیں قدوری مل جائے تو اسے قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بخاری سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر نور العظام مل جائے تو اسے بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ کہ صلہ یہاں نہیں چاہیے، صلہ یہاں نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم دنیا میں عافیت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، سہولت کے طلبگار ہیں، ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جنت کے شوق ہو، ہمیں جہنم کا خوف ہو۔ مجھے یہ سخت گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ نہ جنت پڑھاتے ہیں نہ یہ جہنم پڑھاتے ہیں۔ رفع یدین پر چلیں گے تو ہفتہ تقریر کرتے چلے جائیں گے، اور جب جنت کے باب آئیں گے تو ایسے پڑھائیں گے کہ سونے والا بھی، پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا اور پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔ جہنم کے باب آئیں گے تو پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا، پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔ جنت کے شوق نہیں تو پھر دنیا کے شوق تمہیں لگیں گے، جہنم کا خوف نہیں تو پھر دنیا سے خوف کھاؤ گے، دنیا والوں سے خوف کھاؤ گے۔ جنت کے شوق تمہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وہ جنت جو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سفید موتی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سبز زمرد، وہ جنت جس میں مشک کا گارا، وہ جنت جس میں زعفران کی گھاس، وہ جنت جس میں اللہ کا عرش چھت بنایا، وہ جنت جس میں پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور وہ جنت
جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایک جنت نیچے ہے، وہ کیسی ہے؟ مُدْحَامَّتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر والی جنت کیسی ہے؟ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، اوپر والی جنت کی حور کیسی ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت کی حور کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان، اوپر والی حور کیسی ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر والی حور کہاں ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور نیچے والی جنت میں دور دکھایا ہے بیویوں کو، اوپر والی جنت میں قریب دکھایا ہے بیویوں کو۔ فیہن پھر وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے قالینوں کی تعریف فرمائی عجب انداز میں، نیچے والی جنت کی تعریف فرمائی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ایک سبز رنگ کے بڑے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت والے۔ اور جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کی تعریف کیا فرمائی؟ متکئین علی رفرف متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، تمہیں پورا مثال دے کے سمجھاؤں۔ یہ قالین ہے، اس کا اوپر والا حصہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کو خوبصورت بنایا۔ یہ نیچے والا حصہ دیکھو کیسا ہے، بے رنگ، ٹھیک ہے، بے رنگ بدصورت، اس لیے اس کو نیچے بچھایا اور سرخ حصے کو اوپر بچھایا۔ تو اب جب اللہ نیچے والی جنت کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر سبز عبقری حسان، بڑے خوبصورت، بڑے عظیم الشان سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ جنت الفردوس کے قالینوں کی تعریف کرتا ہے تو فرماتا ہے متکئین علی فرش، بیٹھے ہوئے قالینوں پر نچلا حصہ بنا ہوا نہیں ہوتا، اوپر والا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس کے قالین کا اوپر والا میں تمہیں نہیں بتاتا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ جو نیچے زمین پہ لگ جائے گا، بچھ جائے گا، تم وہ اٹھا کے دیکھنا تو وہ تمہیں نظر آئے گا ایسا حسین و جمیل من استبرق۔ او جنت الفردوس کے قالینوں کا نچلا حصہ جو زمین پہ لگے گا وہ استبرق ہے، عظیم الشان خوبصورت ہے۔ جب نچلا حصہ ایسا حسین ہے تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہ کیسا حسین ہوگا۔ جنت الفردوس اور دوسری جنت کا فرق سمجھ میں آیا؟ ارے بولو، آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ جنت تمہیں نہ پڑھائی جاتی ہے نہ تم پڑھتے ہو۔ میں سال لگا رہا تھا، سال، تو ایک عرب نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ جماعت میں تھا، مجھ سے کہنے لگا تو نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا نام لے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ کتاب ہے ابن القیم کی جنت کے موضوع پر، تم نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی، کچھ سہائے ستہ میں سوتے سوتے تلاوت ہوئی تھی، باقی کچھ پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں دوں گا، گجرا والی تشکیل تھی، واپس آئے، اس نے وہ کتاب دی، میں نے وہ پڑھی، میں نیم پاگل ہو گیا وہ کتاب پڑھ کے کہ جنت ایک باغ کے سوا ہمیں کچھ پتہ نہیں،
اس لیے تمہارے اندر جنت کے شوق ہی کوئی نہیں، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف. لم یبج. وہ کتاب پڑھ کے نیم پڑھ کر پھر میں نے جنت کو بیان، میں جو مشہور ہوا 80-82 کی دہائی میں، وہ اس سے مشہور ہوا کہ میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگ کہیں ہم نے زندگی میں آج تک کبھی جنت نہیں سنی تھی، یہ تم کہاں سے بیان کرتے ہو؟ یہ کیا ایسا گھر ہے؟ کیا ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے؟ کیا ایسا سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جنت میں داخل ہوگا. 1000 سال جہنم میں جوتے کھائے گا، 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا. پھر اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا اور دروازہ کھلوائے گا اور اسے فرمائے گا میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے رہا ہوں، چل داخل ہو جا. دروازہ کھلے گا تو وہ اس کا نوکر اس کا استقبال کرے گا. نوکر کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آقا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اچھا نوکر ایسا؟ وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو ایک دم وہ سجدے میں گرے گا. تو اس کا نوکر پھر اسے کہے گا آقا کسے سجدہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے. کہے گا نہیں نہیں یہ آپ کے محل کی روشنی ہے. کون ہے یہ؟ آخری درجے کا جنتی. پھر 80,000 نوکر استقبال کریں گے. 80,000 نوکر دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کے نہیں سنے کہ جس کے 80,000 خاص غلام ہوں. 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے قالین بچھائیں گے. ان قالینوں پر چلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال. 40 سال، 40 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 40 سال چلتے جاؤ تو وہ قالین ختم ہوں گے اور اس کے نوکر کہیں گے ارے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے، آپ تو بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر سوکھ گئے. وہ کہے گا ارے شکر کرو میں آ گیا، میری بڑی لتر پریڈ ہوئی یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میری بڑی لتر پریڈ ہوئی ہے، تمہیں نہیں خبر کیسے کیسی دھلائی میری ہوئی، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. 80,000 نوکر ان کے ساتھ ہیں. پھر آگے ایک بڑا خوبصورت میدان ہے، اس میں ایک تخت ہے، اسے بٹھاتے ہیں. یہ 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اس میں کھانا ہے، ایک میں گلاس ہے اس میں مشروب ہے. 80,000 مشروب اور 80,000 کھانے اس کے سامنے پیش کریں گے. یہ سارے کھانے کھا جائے گا، سارے مشروب پی جائے گا اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. دنیا میں پہلا لقمہ لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم. جنت میں ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزے والا، زیادہ لذت والا. کھا لیا پی لیا. اب اس کے خدام کہیں گے آقا ہم جا رہے ہیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو ایک دم اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا اور ایک اور جنت ظاہر ہوگی، ایک اور حسن و جمال کا منظر کھلے گا اور ایک اور میدان کھلے گا. اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس تخت پہ اس کی جنت کی حور بھی ویسے ٹیک لگا کے یوں بیٹھی ہوگی. یہ انداز ویسے ہی مار دیتا ہے. اور اوپر سے حور ہو اور اوپر سے دنیا میں صبر بھی لمبا چوڑا مولوی کی طرح کیا ہو. وہ دیکھے گا بس 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا.
جس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے ہوں، اب وہ حور کو دیکھا تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھ رہا ہے 40 سال صرف دیکھنے کے مزے لیتا رہے اور صرف آنکھوں سے باتیں کرتا رہے. جو بات زبان پہ لا نہ سکے، آنکھوں نے سنی، آنکھوں نے کہی، اب آنکھوں سے ہی دیکھنے کے مزے لیے جا رہا ہے. آخر 40 سال کے بعد وہ خود کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے اور دور سے ہی بیٹھے رہیں گے دیکھتے. تو پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں. انا من اللواتی خبین لک. اور ایسی 72 بیویوں سے اللہ اس کا نکاح کرنے والا ہے. پھر اس کے جا کر ملے گا، معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقے میں گزر جائیں گے. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاکت اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجد والتاج يجعل فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسعد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد. یہ اللہ نے جس دن جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ سجاتا ہے، پہلے سے زیادہ مہکاتا ہے، پہلے سے زیادہ سنوارتا ہے. وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک لڑکی کا میک اپ ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو اور بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، 1 2 سال 3 سال بعد، کہ اس میں مزید گنجائش ختم ہو جائے گی. بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، تو ایک حد تک تو ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا تو اگلا بھی بدصورت ہو جائے گا. پورا اگر پاؤڈر کا ڈبہ اس کے منہ پہ ڈال دو تو وہ کیا بنے گی؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو تم ذرا اندازہ کرو، جس دن جنت کی لڑکی کو اللہ نے بنایا، جس دن جنت کے درخت کو بنایا، جنت کی نہروں کو بنایا، جنت کے محل بنائے، جنت کے دریا بنائے، جنت کے سمندر بنائے، جنت کے جانور بنائے، جنت کے پرندے بنائے، جنت کے پھل بنائے، جنت کے پتے بنائے، جنت کے اڑنے والے بنائے، جنت کے تیرنے والے بنائے، جنت کے میز بنائے، جنت کے تخت بنائے، جنت کے لباس بنائے، جنت کے سائے بنائے، جنت کے باغات بنائے، جنت کے پہاڑ بنائے. جس دن سے جنت کی وادیوں کو بنایا، پھولوں کو بنایا، کلیوں کو بنایا، ان کو مہکایا، انہیں چمکایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے چپے چپے کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلسل ہر شے کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ میک اپ کر کے حسین بنا دیتا ہے. تو کیا چیز بن رہی ہے؟ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک میں نے ایسے حور کو بیان کیا. حور ایک بوڑھا عرب تھا، بوڑھا بدو، پہلے تعلیم میں سو رہا تھا، خراٹے لے رہا تھا، ایسے کر کے نا سو رہا تھا. میں نے حور بیان کی تو اس نے ایک آنکھ سے مجھے یوں دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد یوں دیکھا، پھر ایسے ہو گیا، کہنے لگا حور پھر ایک دم کھڑا ہو کے ناچنے لگا. تمہیں تو شوق ہی نہیں، سارے ٹھنڈے ہو. بڑا عرب ایسا وجد میں آیا،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جنت کا شوق ہو، جنت کے تذکرے کرو، جنت کا مضمون تفصیل سے پڑھاؤ۔ میں نے بخاری شریف میں جنت کا باب آتے ہیں تو میں نے کہا یہ میں خود پڑھاؤں گا اپنے مدرسے میں۔ تو میں نے جیسے مدرسے کا دستور ہے وہ 2.5 صفحے ہیں ٹوٹل، میں نے کہا پڑھو بھائی۔ تو وہ بچوں نے پڑھنا شروع کیا، 1 گھنٹے میں سارا ختم ہو گیا، پونے گھنٹے میں۔ میں نے کہا ہاں بھائی، کوئی دل پہ کچھ احساسات کا جی کچھ نہیں۔ میں نے کہا اچھا اب میں کل سے تمہیں جنت سناؤں گا۔ پھر میں انہیں 4 دن جنت سناتا رہا۔ میں نے کہا اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اب بڑے شوق لگ رہے ہیں، اب بڑے جذبے بن رہے ہیں۔ تو ہمارا منتہا دنیا نہیں ہے، دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جنت ہے، جنت۔ اللہ ہمارا مطلوب ہے اور اللہ کا مہمان۔ دیکھو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں جنت میں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرانا یہ نادانی کی بات ہے، یہ کوئی اخلاص کی بات نہیں ہے۔ تم میرے گھر میں آؤ، میں تمہارے سامنے کھانا رکھوں، تم کو میں نے تیرا کھانا نہیں کھانا، میں صرف تیری ملاقات کو آیا ہوں، تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا، اسے محبت نہیں سمجھوں گا، میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ 1000 آیات جنت اور جہنم پر اتاری گئی ہیں، 1000 آیات۔ نہیں، ہمیں جنت دھوکہ نہیں دے سکتی، ہمیں صرف اللہ چاہیے۔ ہاں ہمیں صرف اللہ چاہیے، اور اللہ کی مہمانی کو قبول کرنا بھی اللہ کو ہی چاہنا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ان فی الجنة حوراء يقال لها العیناء عن يمینها 70,000 خادم وعن يسارها مثل ذلك وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر انی لكل من امر بالمعروف ونهى عن المنکر۔ میرا نبی تو حوروں کو بیان کر رہا ہے، نہروں کو بیان کر رہا ہے، باغات کو بیان کر رہا ہے، پھلوں کو بیان کر رہا ہے، ڈیریوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک بدو آتا ہے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے کہاں؟ السلام علیکم، ہیلو گائز، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔